اور اس تقریر کے شروع میں میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تلاوت کرو ان آیتوں کی جو میں نے نازل کی ہے اس کتاب میں، واقم الصلاۃ، اور صلاح کو قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک صلاح فحشی اور برے کاموں سے رکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک صلاح فحشی اور برے کاموں سے رکتی ہے، جسے میں کہتا ہوں ہدایت کا راستہ، پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس۔ صلاح دا پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ۔ صلاح ہمیں پروگرام کرتی ہے صحیح راستے کی طرف، اور ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن مجید کی چند آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ فاتحہ کے بعد امام تلاوت کر رہا ہے سورہ مائدہ کی آیت، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور پھانسے پھینکنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان ہتھ کنڈوں سے دور رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں صلاح میں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، بت پرستی مت کرو، پھانسے مت پھینکو، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے دور رہو تاکہ آپ فلاح پاؤ۔ اللہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے صلاح میں۔ ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرام ہے آپ کے لیے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر سور کا گوشت، اور غیر اللہ کا کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا ہوا کھانا، یہ آپ کے لیے حرام ہے۔ یہاں ہمیں ہدایت مل رہی ہے کہ مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، غیر اللہ کا کھانا آپ کے لیے حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام صاحب تلاوت کرتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پیسے کا استعمال مت کرو جج کو رشوت دینے کے لیے، جو حاکم ہے، جو جج ہے، اس کو رشوت دینے کے لیے پیسے مت استعمال کرو تاکہ آپ دوسرے کا مال ہڑپ کر سکو۔ یہاں ہدایت مل رہی ہے کہ رشوت دینا حرام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد تلاوت کرتے ہیں سورہ اسراء کی آیت، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 اور 24، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے جس طریقے سے ان نے بچپن میں میری پرورش کی۔ یہاں ہدایت مل رہی ہے ہمیں اللہ سے کہ اللہ کی عبادت کے بعد ہمیں ہمارے والدین کی عزت کرنا چاہیے، اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے تو ان کو اف تک مت کہو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، اور وہ جانتا ہے کہ انسان ضعیف ہونے کے بعد ایسے حرکت کرتا ہے جس سے ہو سکتا ہے کہ عام انسان چڑھ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے والدین اگر ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے اف تک مت کہو، اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور اچھائی سے پیش آؤ، اور دعا کرو اللہ سے کہ ان پر رحمت برسائے کیونکہ ان نے میری بچپن میں پرورش کی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صلاح رہنمائی اور ہدایت کا راستہ ہے۔ ہمیں صلاح میں ہدایت ملتی ہے، اٹ از پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس۔